دوستو آداب، میں ملک زادہ جاوید حاضر ہوں آپ تمام لوگوں کے حضور میں۔ جو لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں یا جڑ رہے ہیں ان کا ہم استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عادل رشید بھائی سب سے پہلے جڑے ہوئے ہیں، وعلیکم السلام میرے بھائی عادل رشید، زندہ باد۔ ہمارے دور کا ایک اچھا شاعر عادل رشید احمد سے جڑا ہوا ہے، اور دھیمے دھیمے لوگ حضرات جڑ رہے ہیں۔ ان میں ہماری بیگم فوزیہ جاوید صاحبہ بھی ہیں وہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آ جاتی ہیں ہمارے ساتھ۔ تو حضرات میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج بھی ایک بہت ہی اہم اور بہت اچھی شخصیت، دیکھیے دوسرا نام شیو سرن بندھو کا ہے، کیا بندھو کا بھی کوئی جواب نہیں۔ ماہر نظامی جھانسوی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ایک بڑا شاعر اور ایک محترم شخصیت ماہر نظامی جھانسوی کی ہمارے ساتھ ہے۔ جہاں ماہر بھائی آپ کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے، صحت دے، تندرستی دے، تاکہ آپ اسی طریقے سے اردو غزل کی زلفیں سنوارتے رہیں۔ شیو سرن بندھو بھائی آداب، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کے آنے سے بہار آ جاتی ہے ہمارے اس پروگرام میں، ہماری اس محفل میں۔ تو حضرت میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا اور یہ بتانا چاہوں گا کہ آج میں جس شخصیت سے کی کہانی آپ کو سناؤں گا وہ کہانی بہت عجیب و غریب ہے، اور عجیب و غریب اس حوالے سے ہے کہ اس نے اپنی ایک پہچان بنائی، اور جب وہ عروج پر پہنچی تو اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئی، منظرنامے سے کہیں چلی گئی۔ ریاض ساغر بھائی شکریہ، ارشاد عزیز بھائی شکریہ، محمد نجیب شکریہ، اور مشکور بھائی آپ کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ آپ علی گڑھ کے بہت ہی اہم اور بڑی شخصیت کے مالک ہیں، اور شعرا سے اور شاعری سے جو آپ کا لگاؤ ہے اس کا میں گواہ ہوں، کیونکہ جب تک آپ نوئیڈا میں تھے آپ نے بہت بڑے بڑے پروگرام اس شہر میں کیے ہیں۔ السلام علیکم ریاض ساغر بھائی، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کس شخصیت پر ہماری بات چیت ہو رہی اور کس شخصیت کی کہانی میں آپ تمام لوگوں کو سناؤں گا۔ تو حضرات میں بتا رہا تھا کہ جب وہ ایک عروج پر پہنچی، جب وہ ایک دم ان کی ضرورت ہندوستان کے ہر 7ویں 8ویں مشاعرے میں ان کا ہونا ضروری تھا، تو جب عروج پہ پہنچی تو وہ منظرنامے سے غائب ہو گئی۔ اب لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی کہ بھائی اتنی مشہور، اتنی مقبول، اتنی اہم شاعرہ مشاعروں کی، سمجھے جس سے کنوینر اس کی ڈیٹ لیا کرتے تھے کہ بھائی محترمہ آپ کو مشاعرے میں میرے آنا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کون سی ڈیٹ سوٹ کرے گی اور کس ڈیٹ میں آپ خالی ہیں، تاکہ اس ڈیٹ میں ہم مشاعرہ رکھ سکیں۔ یہ اس کی اہمیت تھی، یہ اس کی عظمت تھی۔ آداب آداب شیو سرن بندھو بھائی، بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑے۔ پھر وہ جب ایک دم عروج پر تھی، اچھا دوسری اس شخصیت کے اندر 2-3 چیزیں جو تھی، وہ انفرادیت اس بات کی بھی تھی کہ اس کے تعلقات بہت اچھے تھے، جن سے تھے ان کی فیملی سے بھی تھے، ان کے گھر میں بھی اس کا آنا جانا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ ہمارے یہاں بھی اکثر، میری والدہ بہت مانتی تھی، میری بہنیں بہت چاہتی تھیں ان کو، اور وہ ہمارے گھر کی ایک فرد تھی ایک زمانے میں، کہ اس طرف جب بھی مدھیم سکسینہ، بہت شکریہ، اس طرف جب بھی وہ تشریف لے آئیں تو وہ ضرور ہمارے گھر آتی تھی محترمہ۔ تو حضرات یہ تو ان کی ایک کارنامہ تھا، اور یہ کارنامہ تھا کہ انہوں نے یہ سفر جو ہے بہت کم عرصے میں طے کیا تھا، کیونکہ وہ پہلی مشاعرے سے، آج مجھے بتا رہے تھے ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب بتا رہے تھے
کہ پہلے مشاعرے سے ہی وہ جو پہلا مشاعرہ انہوں نے پڑھا تھا بیکل صاحب کا، پدم شری بیکل اتساہی کا جشن پڑھا تھا، نوین کمار بھائی آداب، شاہد جمال جیسا بڑا آدمی دعائیں دے رہا ہے محترمہ کو، حالانکہ محترمہ شاہد جمال سے بہت سینئر ہے. تو شاہد جمال صاحب کا آنا اس ادبی وقار میں اس پروگرام کے اضافہ کرنا ہے. وہ شاہد جمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فیض آباد سے جڑے ہوئے ہیں. وعلیکم السلام شاہد جمال بھائی، نوین کمار بھائی آداب آداب میرے دوست. ذیشان قریشی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی محبتوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں. اور آج ہم جس شخصیت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے یا ان کی کہانی سنائیں گے تو آپ محظوظ ہوں گے. مشکور بھائی کہہ رہے ہیں بیسٹ سلیکشن، بالکل مشکور بھائی بہت. فرقان آصف علی بھائی بہت شکریہ. ریاض ساگر بھائی کیا کہنے آپ کا تو بڑا ساتھ رہا ہوگا محترمہ کا، بڑے مشاعروں میں آپ کی نظامت میں انہوں نے اپنا کلام سنایا ہوگا، آپ ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور میری بات پر آپ ضرور میری بات کی صداقت کو آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنی مشہور، کتنی اہم مشاعروں کی اپنے زمانے میں شاعرہ رہی ہیں. بالکل ہماری تو عنایت تو یار سب جو کچھ بھی ہے وہ اوپر حوالے کا ہے، اور وہ بس آپ سب لوگوں کو پر رحم و کرم کرے اور آپ لوگ ٹھیک ٹھاک رہیں، اچھے رہیں، صحت یاب رہیں، اور آپ لوگ سب. تو حضرات میں اب آپ کو ذرا سے شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ کئی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس میں بڑی بڑی اہم شخصیات ہیں جو اس پروگرام میں. ذیشان قریشی بھائی، ریحانہ شاہین، آج کی موضوع گفتگو ریحانہ شاہین ہے. اور جو لوگ بھی مشاعروں میں تھے اس وقت یہ سب جانتے ہیں کہ ریحانہ شاہین کی کیا عظمت تھی، کیا اہمیت تھی، اور کتنی ویلو تھی ان کی مشاعروں میں. وہ جو اپنے پیک کے دوران ہی، کہ جب ایک دم عروج ہوتا ہے کسی کا، اس کے دوران ہی انہوں نے مشاعرے کو خدا حافظ کہہ دیا، اور پھر وہ اپنی زندگی میں گم ہو گئی. اور بعد میں لوگوں سے یہ سنا، میں نے لوگوں نے بتایا کہ ایک بہت ہی اچھے خاندان میں، ایک بہت اچھے گھرانے میں، ایک بہت اچھے انسان کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا جو کہ پنجاب کے رہنے والے تھے، اور ان کا نام ہے چودھری اسیم، جو MBA ہیں اور بزنس مین ہیں. اور ماشاءاللہ ان کا بزنس بھی چل رہا ہے پنجاب میں. اس کے علاوہ وہ دونوں لوگ جو ہیں آج کل علی گڑھ میں ہی رہ رہے ہیں، علی گڑھ میں رہ رہے ہیں. اور یہ عجب اتفاق ہے، یہ حسن اتفاق ہے کہ جو میرے سمدھی ہیں ظہیر الدین صاحب جج صاحب، ان کا بالکل ان کی دیوار اور ان کے مکان کی دیوار ملی ہوئی ہے. تو جب بھی میں جاتا ہوں تو وہ میرا 2 گھر ہے، ایک تو اپنے سمدھی کا گھر ہے، اور دوسرے جو ہے وہ گھر جو ہے وہ ریحانہ شاہین کا ہے، جہاں ان کے ہسبینڈ چودھری اسیم صاحب رہتے ہیں. ان کے 2 بہت پیارے پیارے اچھے بچے رہتے ہیں. جو 2 بچے ہیں ان کے، ایک مریم اسیم ہے جو MBA ہیں، MBA کر رہی ہیں، MBA ہیں، اور عبداللہ اسیم ہے جو 11th اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہے ہیں. تو ایک بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھ کے، ایک اچھی فیملی سے مل کے، اور پھر یہ دیکھ کے کہ جو شاعرہ مشاعروں میں اتنی مقبول تھی، مشاعروں میں جایا کرتی تھی، اس نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا اور اپنا گھر بسایا. اور آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی اس فیملی کے اوپر بہت ہی زیادہ رحم و کرم ہے کہ یہ لوگ بہت ہی اچھی طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور اس میں جو مین کنٹریبیوشن ہے جو وہ ان کے ہسبینڈ چودھری اسیم صاحب کا ہے،
عاصم چودھری، عاصم کہہ رہا ہوں، چودھری عاصم صاحب کا ہے، جو کہ بزنس مین ہے اور اس کے علاوہ اپنی فیملی کے لیے ہمیشہ ڈیووٹیڈ رہتے ہیں، اور ان کی زندگی فیملی یا بزنس ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے، میرا یہ خیال ہے کہ بس اسی کے درمیان وہ رہتے ہیں، اور بہت پیارے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اہم شخصیت ہیں کہ وہ ریحانہ شاہین کو بہت ہی اچھی طریقے سے، بہت ہی معیاری ڈھنگ سے، بہت ہی آسودہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ہماری اردو دنیا کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ وہ جو ایک فیملی مین ہو سکتا ہے، وہ چودھری عاصم ہیں، جو ریحانہ شاہین کے ہسبینڈ ہیں۔ اب ریحانہ شاہین کے بارے میں حضرات میں آپ کو اور بھی بتاؤں، کچھ لوگ وہ یہ ہے کہ ریحانہ شاہین صاحبہ جو ہیں وہ، ان کا پین نیم وہ ہے غزل خان۔ وہ غزل خان سے بھی مشہور ہیں، اور ہاں، وہ غزل خان کے نام سے مشہور ہیں ریحانہ شاہین۔ اور آپ اگر فیس بک پر جائیں تو اگر ریحانہ شاہین کے نام سے ڈھونڈیں تو شاید مشکل سے ان کا وہ کھلے، لیکن اگر غزل خان آپ نے ٹائپ کیا تو سامنے ریحانہ خان کی پوری شخصیت اور پورا وہ سامنے آ جائے گا۔ راہل جھا وٹس بھائی شکریہ، احمد خضر حیات بھائی آپ کا تو کوئی جواب ہی نہیں، ذیشان قریشی بھائی بہت بہت شکریہ، اور سید ضیاء، کیا کہنے سید ضیاء بھائی، آپ کی آمد بھائی سے مسرت ہے، اور خود دیکھیے جس شخصیت کے اوپر ہماری آج کی گفتگو ہو رہی ہے، جس کے سلسلے میں ہم یہ لائیو پروگرام کر رہے ہیں، محترمہ ریحانہ شاہین کے سلسلے میں، وہ ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں۔ آپ لوگ کوئی بھی سوال چاہیں تو ریحانہ شاہین سے پوچھ سکتے ہیں۔ ریاض ساگر بھائی بہت شکریہ، شیو چرن بندھو بھائی بہت نوازش، شیو چرن بندھو بھائی آپ جب تعریف کر دیتے ہیں تو میرا دل بڑھ جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی محنت میں کامیاب ہوں۔ بہت بہت شکریہ شیو چرن بندھو بھائی، آپ کی محبتوں کا، آپ کی نوازشوں کا، آپ کے خلوص کا، اور آپ کی اردو دوستی کے لیے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ عادل رشید بھائی آپ کا تو کوئی جواب ہی نہیں، آپ ہمارے دور کے ایک اچھے، بڑے اور اہم شاعر ہیں، ہم آپ کے مطرب بھی ہیں، آپ کے مداح بھی ہیں، اور آپ کی دوستی پر فخر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، یہ تمام لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، اور دھیمے دھیمے لوگ جڑ رہے ہیں۔ ایک بات اور کہتا چلوں آپ تمام لوگوں سے، احمد خضر حیات بھائی، بالکل، ارے بالکل احمد بھائی بھول گیا میں اپنا نمبر آپ کو بھیج دوں گا، بالکل بھیجوں گا، اس کے بعد ہی بھیجوں گا۔ تو ریاض ساگر بھائی آپ جیسا اہم آدمی مجھ جیسے معمولی شخص کے سلسلے میں جب یہ کہتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، اور میری حوصلہ افزائی آپ کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کے احسان مند ہیں۔ اقبال ادیب بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو اچھا رکھے، بے حد شکریہ اقبال ادیب بھائی بہت نوازش، بہت کرم شیو چرن بندھو بھائی۔ تو حضرات ایک بات اور بھی کرنا بیچ میں ضروری ہے، وہ اس سے بہتر پلیٹ فارم کوئی نہیں ہوگا، اس سے اہم بات کوئی نہیں ہوگی، کہ ابھی ہمارے 2 روز پہلے اردو کا ایک لیجنڈ، اردو کا ایک بڑا شاعر، ادیب اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور بلا شبہ جو لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں وہ پروفیسر مظفر حنفی کو ضرور جانتے ہوں گے، اور انہوں نے ان کی شاعری کو پڑھا ہوگا، سمجھے، ان کی تخلیقات سے استفادہ کیا ہوگا۔ وہ شخص جو تھا جس سے میں نے بھی بہت سیکھا، اور ہماری نئی نسل نے شاعری کس طرح کیا جاتا ہے، کی جاتی ہے، اور شاعری میں کتنی ڈیپتھ ہوتی ہے۔ فیض خلیل آبادی بھائی آپ کا آنا میرے لیے بہت ہی بڑی بات ہے، آپ جیسا اہم شاعر ہمارے پروگرام سے جڑا ہوا ہے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، کیونکہ آپ بھی بہت اچھے شاعر ہیں۔ راجیش کمار ترپاٹھی میرا دوست، میرا بھائی، میرا عزیز،
کیا شخصیت ہے آپ کی. آپ کو بس دعائیں دینے کو جی چاہتا ہے کہ آپ شاد رہیں، آباد رہیں اور اپنے حسن اخلاق کا دریا بہاتے رہے. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. تو حضرات وہ مظفر حنفی صاحب جو تھے، جن سے بہت لوگوں نے بہت کچھ سیکھا، اور اس میں ایک میں بھی معمولی سا طالب علم میں بھی تھا، کہ شاعری کس طرح کی جاتی ہے اور شاعری میں کیا کیا نکات ہونے چاہیے اور شاعری کا معیار کیا ہونا چاہیے اور شاعری میں کس طریقے سے نئے نئے مضامین کو باندھا جائے، نئے نئے مضامین کو لایا جائے اور شاعری میں گہرائی پیدا کیا جائے، شاعری کو بڑی بنایا جائے. یہ سب چیزیں جو ہیں، اور شاعری کا لب و لہجہ کس طرح کا ہونا چاہیے تاکہ دنیا متوجہ ہو اور لوگ کہیں کہ ہاں یہ شعر ہوا ہے. یہ تمام چیزوں کا اگر کوئی پیر و مرشد تھا اردو دنیا کا، تو اس شخص کا نام تھا پروفیسر مظفر حنفی. اور پروفیسر مظفر حنفی کا دنیا سے اٹھ جانا اردو شاعری اور اردو ادب کا ایک بہت بڑا خسارہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، ابھی کچھ روز پہلے ہی میں نے پروفیسر مظفر حنفی کا ایسے ہی ایک لائیو پروگرام کیا ہے، جن صاحب کو واصف فاروقی بھائی، ارشاد عزیز بھائی، فیض خلیلہ بھائی، وادی بھائی، آپ تمام بھائیوں کی محبتوں کا معترف بھی ہوں، مداح بھی ہوں اور آپ کا قدردان بھی ہوں. واصف فاروقی جیسا اہم شاعر، فیض خلیل آبادی جیسا اچھا شاعر، اور اقبال ادیب بھائی بہت بہت شکریہ. ریاض ساگر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ، لیکن وہ اوپر چلا جا رہا ہے سلسلہ. آپ دیکھیں میں نیچے کرتا ہوں. ریاض ساگر بھائی کہہ رہے ہیں جاوید صاحب اس خوبصورت شو کا حصہ بننے کے لیے ریحانہ شاہین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. بالکل ٹھیک ہے، بالکل وہ مبارکباد کے قابل ہیں. ہماری آج کی جو شاعرہ ہیں، ہم جن پر آج گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ شخصیت ہے ریحانہ شاہین کی. ریحانہ شاہین کا دور جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنی اہم اور بلند شاعرہ تھیں، جو جس مشاعرے میں شریک ہو جاتی تھی، جن مشاعروں میں جاتی تھی، اس مشاعرے میں ان کے الگ سے ان کے سامعین آتے تھے، اور پھر داد و تحسین کی وہ فضا گرم ہوتی تھی مشاعرے میں کہ جو لوگ ان کے ساتھ مشاعرہ پڑھ چکے ہیں. واصف فاروقی جیسا اہم شاعر، کافی وقت ان کا واصف بھائی کا علی گڑھ سے لے کے سے گزرا ہے، اس کے بعد مشاعروں میں گزرا ہے. وہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ کتنی اہم اور کتنی کامیاب شاعرہ تھیں ریحانہ شاہین، غزل خان. اب صاحب ان کے بارے میں تھوڑا سا اور بتا دوں. ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے عام طور پر میں نے تو کئی خواتین کا کیا تو وہ اپنا ڈیٹ آف برتھ بتاتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتی ہیں لیکن ریحانہ شاہین نے بغیر کسی تکلف کے اپنا ڈیٹ آف برتھ بتایا، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1 جنوری 1973. 1 جنوری 1973 میں وہ پیدا ہوئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کی تمام مطلب ابتدائی تعلیم سے لے کے ایم اے اردو تک پوسٹ گریجویٹ ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے. تمام تعلیم جو ہے، ابتدائی تعلیم، اس کے بعد کی تعلیم، سب علی گڑھ میں ان کی ہوئی. اور میں نے ان کے بچے بھی بتایا کہ مریم اسیم جو ہیں MBA کر رہی ہیں، عبداللہ عاصم جو ہیں 11th اسٹینڈرڈ. اور انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا شعر جو ہے وہ کہا ہے کہ رہا پاس تو اجنبی کی طرح، رہا پاس تو اجنبی کی طرح، ہوا گم تو اپنا پتہ دے گیا. رہا پاس تو اجنبی کی طرح، ہوا گم تو اپنا پتہ دے گیا. یہ پہلا شعر تھا. یہ پہلا شعر کیا ہے؟ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی واقعہ ہے، کوئی سچا کوئی کنوینر رہا ہوگا، سمجھے، کہ اس نے اپنا پتہ دیا کہ یہ میرا پتہ ہے، مجھے یاد رکھیے گا، میں جب مشاعرے میں بلاؤں تو آپ ضرور آئیے گا. یہ ان کا پہلا شعر ہے. اور انہوں نے پہلا مشاعرہ جو ہے 1987 میں 1987 میں جشن بیکل اسائی بلرام پور میں پڑھا.
جشن بیکل الشاہی بلرام پور میں اپنا پہلا مشاعرہ پڑھا، اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اللہ ان کو لمبی عمر دے، بہت ہی اچھی شخصیت کے معلوم ہیں مالک ہیں. ان کا نام ہے ہاشم علی خان. ہاشم علی خان صاحب پرنسپل تھے، ایکس پرنسپل ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں نور جہاں ان کی وائف جو ہیں، ان کی جو والدہ ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں. اور یہ 3 بہنیں 2 بھائی ہیں، اور تینوں سسٹرز جو ہیں وہ سب پوسٹ گریجویٹ ہیں، اور 2 بھائی جو ہیں وہ بھی پوسٹ گریجویٹ ہیں. مطلب یہ پڑھا لکھا معیاری اچھا خاندان ہے، اور اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ان کے والد ہاشم علی خان صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود پرنسپل تھے. ان کو معلوم تھا کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم میں کوئی کوتاہی نہیں کی. سارے بچوں کو انہوں نے پوسٹ گریجویٹ بنایا. آج وہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بہت اچھی طریقے سے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، ان کی دو شعری مجموعے ہیں ریحانہ شاہین صاحبہ کے. 2 شعری مجموعے ریحانہ شاہین کے ہیں. پہلا مجموعہ ان کا ہے پرواز شاہین. پہلا مجموعہ ان کا پرواز شاہین ہے. اور اس کے بعد ان کا جو دوسرا مجموعہ آیا وہ کائنات ہے. 2 مجموعے ہیں شعری مجموعے، پرواز شاہین اور کائنات. اور انہوں نے دھوم مچا رکھی تھی اپنے زمانے میں یہ مشاعرے میں. لیکن دیکھیے خواتین کا بھی ایک ان کو جس سانچے میں آپ ڈھالیے، جس مٹی میں ڈھالیے، اگر کیا بولتے ہیں کوئی کمہار ہو تو جس طریقے سے وہ برتن بناتا ہے اور طرح طرح کی وہ شکل دے دیتا ہے، اسی طریقے سے عورتیں، خواتین، لڑکیاں ہوتی ہیں کہ ان کی جب ضرورت مشاعروں کی تھی تو انہوں نے مشاعرے میں پڑھا اور مشاعروں میں بہت کامیاب حاصل کی. جب گھریلو ذمہ داریوں کی بات آئی تو انہوں نے مشاعروں کو ترک کر کے اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو پوری اچھی طریقے سے نبھایا. اور اس کے بعد اس میں چودھری عصیم کی بہت گہرا رول ہے کہ انہوں نے اپنی بیگم کو پوری طریقے سے شعر و شاعری کرنے کی اور آس پاس کے مشاعروں میں شرکت کرنے کی اجازت دے رکھی. یہ بڑی بات ہے. اور اسی لیے ان کو معلوم ہے چودھری صاحب کو کہ بیگم ہماری جو ہے ایک اچھی شاعرہ ہے اور مشاعروں کی ایک اہم شخصیت رکھتی تھی. تو انہوں نے چودھری صاحب کی اس کشادہ دلی اور کشادہ ذہنی کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھی شاعرہ کے ہنر کو مرنے نہیں دیا، بس اس کو زندہ رکھا ہے. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا. اور میں نے بتایا 2 کتابیں ان کی تھی، پرواز شاہین اور کائنات. اب صاحب ان کو ہندوستان کے باہر مشاعروں میں بلائی گئیں. کہاں بلائی گئیں حضرات؟ دبئی بلائی گئی، قطر بلائی گئی، بحرین گئی، بنگلہ دیش گئیں، امریکہ گئیں، عمان گئیں، پاکستان گئیں. اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ ان کی اہمیت کتنی بڑی ہے مشاعروں میں، کہ ان ملکوں میں انہوں نے جا کے اپنی شاعری کے جھنڈے گاڑے اور اپنے مطرف اور اپنے مداح پیدا کیے، چاہے دبئی ہو، قطر ہو، بحرین ہو، بنگلہ دیش ہو، امریکہ ہو، عمان ہو، پاکستان. اب ان کا اصل میں اس زمانے میں ان کی عمر بھی بہت کم تھی اور دیکھنے اگنے میں بھی بہت اچھی تھی، خوبصورت تھی. تو اب مشاعرے میں اب ظاہر ہے کہ والد صاحب، والدہ ہر جگہ تو نہیں جا سکتے، تو جہاں بھی گئیں تو یہ اپنے کو بڑا لیے دیے رہتی تھی. چودھری عاصم بھائی یہ بات خاص طور سے سنیے کہ آپ کی بیگم نے بڑے ہی قاعدے سے اپنے کو لیے رہ کر مشاعرے کو
شرکت کی. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی ریحانہ شاہین سے ہلکی بات یا چھوٹی بات کرے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ریحانہ شاہین بہت شاندار جواب دیتی ہیں، اور پھر وہ آدمی لاجواب ہو جاتا تھا، شرمندہ ہو جاتا تھا اور چپ چاپ بیٹھ جاتا تھا. یہ خصوصیت ہے آپ کی بیگم ریحانہ شاہین کے اندر کہ انہوں نے مشاعرے کا جو سفر طے کیا وہ بڑی ایمانداری شرافت کے ساتھ طے کیا، اور لوگ جو تھے وہ ان کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان سے کوئی ہلکے پھلکے جملے نہیں کرتے تھے. ایک بار کا قصہ ہے کہ یہ بنارس سے گھوسی ان کو جانا تھا، اور جب ان کی گاڑی پہنچی تو تھوڑا دیر ہو گئی. 150 کلومیٹر بنارس سے گھوسی تھا. تو اب یہ بیچاری بہت پریشان، کیونکہ کوئی سواری نہیں تھی. تو یہ بیچاری اپنے من میں انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے. پھر یہ سڑک پہ آ گئی اٹیچی لے کے، اور پھر ان کے ذہن نے یہ کہا کہ بھائی کسی سے لفٹ لیں، اس سے لفٹ لیں جس کے جو اکیلا گاڑی چلا رہا ہو، 2-3 لوگوں میں نہیں کیا جائے. تو یہ بیچاری اسی ادھیڑ دھن میں تھی کہ ایک ٹاٹا 407 وہ آئی، تو اس میں ایک ڈرائیور تھا. انہوں نے وہ رک گیا، اور انہوں نے کہا بھائی اگر آپ ادھر جا رہے ہیں گھوسی کی طرف تو مجھے لیتے چلیے. تو اس نے کہا کہ نہیں آئیے میڈم آپ بیٹھیے، اور وہ ان کو گیا. تو اب ان کو طرح طرح کے ان کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ 150 کلومیٹر دوری، اور یہ ڈرائیور اور میں اکیلی. تو بہت پریشان تھی یہ کہ کیا کریں. ایک اس نے پوچھ لیا ڈرائیور نے کہ بھائی میڈم آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا گھوسی جا رہے ہیں. کہنے لگا گھوسی جا رہے ہیں، وہاں کس کام سے جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اردو کانفرنس سے وہاں جا رہے ہیں، ہم اس میں جا رہے ہیں، تو ہماری ٹرین لیٹ ہو گئی اس لیے آپ سے لفٹ لیا. تو اس نے یہ کہا کہ میڈم ایسا ہے کہ بالکل آپ چلیے، میں آپ کو وہاں وہی راستہ ہے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا. آپ کرتی کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں پولیس میں. اس کو ڈرانے کے لیے، اس کو یہ کہ یہ کچھ یہ نہ اس کے حوصلے نہ بلند ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں پولیس میں کام کرتی ہوں، اور ایک کانفرنس ہے، ہم اس میں جا رہے ہیں، سمجھے. اور دیر ہو گئی، اور اس وجہ سے کوئی ہمارے آفس سے وہاں سے نہیں آ پایا، تو میں نے آپ سے لکھ لیجیے. بہرحال وہ آدمی جو ہے بہت ہی سلیقے سے، بہت قاعدے سے، بہت اچھی طریقے سے یہ دعائیں پڑھتے ہوئے منزل مقصود گھوسی پہنچی. اور جب اس آدمی کو پیسے دینے لگی، اس ڈرائیور کو جب پیسے دینے لگی، تو اس ڈرائیور نے ہاتھ جوڑ لیا، اور اس نے کہا محترمہ میڈم ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ ہم آپ جیسی شخصیت کو اپنی گاڑی میں وہاں سے لے کے، بنارس سے لے کے یہاں تک آئے. تو اب بھی یہ جب اس شخص کا ذکر کرتی ہیں تو اس کی تعریف کرتی ہیں اور اس کی دعائیں دیتی ہیں کہ اس نے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ مجھے وہاں تک پہنچایا. تو حضرات یہ تو ان کا کارنامہ تھا جو ان کے زندگی میں. اور اگر یہ چودھری عاصم صاحب، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ سارے معاملات فٹ رکھتے ہیں. تو چودھری عاصم صاحب کا بالکل صحیح وقت میں ان کی زندگی میں انٹری ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب اس بھاگ دوڑ سے نجات حاصل کیا جائے، اس بھاگ دوڑ کو کم کیا جائے، اور ایک اچھی زندگی بسر کیا جائے. اور اس میں بہت ہی معاون ثابت ہوئے ان کے شوہر چودھری عاصم، جو کہ MBA بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اور علی گڑھ رہتے ہیں. حالانکہ وہ پنجاب کے رہنے والے ہیں، اور ان کا بزنس بھی بہت بڑھیا چلتا ہے، بہت اچھا چلتا ہے. واصف فاروقی بھائی جیسا بڑا آدمی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جو ہمارے لیے باعث مسرت ہے. نوید انجم ہیں ہمارے دوست، بہت اچھا شاعر مظفر نگر کا، اور کاشف ادیب ہیں. یہ سارے نوجوان لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو کہ خود آنے والے دنوں میں اپنی ایک پوزیشن، اپنا ایک مرتبہ اپنی شاعری کے ذریعے بنائیں گے. شیو چرن بندو بھائی، ہاں بالکل شیو چرن بندو بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مظفر حنفی جیسی بڑی شخصیت
آپ کے شہر فتح پور سے ہی تھی، اور بلا شبہ ان کا جانا اردو ادب اور اردو شاعری کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے، اور جس کا ماتم بہت دنوں تک رہے گا، اور اردو دنیا ان کو بھول نہیں پائے گی۔ ایسی شخصیت تھی عامر فاروقی مچھلی شہری۔ وعلیکم السلام میرے دوست، گوالیئر سے جڑے ہوئے ہیں، ایک اچھے شاعر، ایک اچھے دوست ہمارے، وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں، اور ان کی آمد جو ہے ہمارے اس پروگرام کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ شیو چرن بندھو بھائی آپ کا تو خیر کوئی جواب ہی نہیں۔ اب حضرات، اب آپ کو میں بتا دوں، کچھ میں شعر سنا دوں ان کے۔ شعر یہ ہے کہ اور بات کہ ہم بوند بوند کو ترسے، تمام عمر سمندر میں وہ میرے ساتھ رہا، تمام عمر سمندر میں ہمارے ساتھ رہا۔ اور اس کے بعد شعر ہے کہ ہر نغمہ نشاط ہے ماتم حیات کا، دل کیا اداس ہے کہ زمانہ اداس ہے، دل کیا اداس ہے کہ زمانہ اداس ہے، میرے لبوں کو چاہنے والے ان کے لبوں میں ڈوب گئے، ان کے لبوں پر میرے لبوں کی کچھ تحریر ہی ایسی تھی، ان کے لبوں پر میرے لبوں کی کچھ تحریر ہی ایسی تھی۔ حضرات، یہ ان کے متفرق شعر تھے جو میں نے آپ کو سنائے، اور آپ بالکل سنیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا کہ یہ کتنی اچھی شاعری فرماتی ہیں، شاعری کرتی ہیں۔ اب ایک غزل سن لیجئے ان کی۔ غزل ان کی یہ ہے کہ جسم جلتا ہے سلگتے ہوئے پتھر کی طرح، جسم جلتا ہے سلگتے ہوئے پتھر کی طرح، آ بھی جاؤ میرے نزدیک سمندر کی طرح، آ بھی جاؤ میرے نزدیک سمندر کی طرح۔ پروین سکسینہ بھائی، ویلکم، آپ کی آمد ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسا اہم آدمی ہمارے ساتھ جڑا ہے۔ مظفر حنفی صاحب کا، ہاں بالکل بالکل، ان کا جانا بہت۔ محمد سلمان جڑے ہوئے ہیں، خالد انصاری بھائی جڑے ہوئے ہیں، اور آپ تمام لوگوں کا ہم استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آج کے اس لائیو پروگرام میں، جو کہ ہم ریحانہ شاہین صاحبہ کے اوپر کر رہے ہیں، ان پر ان کی محبت میں، ان کی ذیشان قادر قریشی بھائی شکریہ، کویتری چیتنا شرما، ہاں بالکل کہہ رہے ہیں، ہندوستان کی سب سے مشہور شاعرہ ہماری بہن ریحانہ شاہین، بہت شکریہ۔ خلیق احمد بھائی جڑے ہوئے ہیں، میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، لکھنؤ سے خلیق احمد جڑے ہوئے ہیں۔ فیض خلیل آبادی، بہت شکریہ۔ عادل رشید بھائی زندہ باد۔ محمد عمر فاروق، کیا کہنے عمر فاروق بھائی، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت اور خوشی کی بات ہے۔ شیو چرن بندھو بھائی، آپ تو حوصلہ افزائی کے لیے آتے ہیں ہماری، میرے جیسے معمولی اتنے کم صلاحیت کی شخصیت کے شخص پر آپ کا تبصرہ، آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ مجھے میری حوصلہ افزائی کے لیے ہیں۔ آپ جیسا اہم آدمی جب ہماری تعریف کرتا ہے، بہت بہت شکریہ۔ اقبال ادیب بھائی، بالکل بالکل بالکل، اقبال ادیب بھائی کہہ رہے ہیں، ہاں آپ کہہ رہے ہیں کچھ مرحوم شاعروں پر بھی پروگرام شامل کریں تو بہتر ہوگا۔ بھائی میرے اقبال ادیب بھائی، میں بہت سے مرحوم شعراء پر کر چکا ہوں، بہت مرحوم شعراء پر کر چکا ہوں، ایک پورا سلسلہ، طویل سلسلہ ہے کہ ان پر میں نے اپنا لائیو پروگرام کیا ہے، جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، چاہے وہ کلاسیکل شاعر ہوں، چاہے ترقی پسند شاعر ہوں، چاہے جدید شاعر ہوں، چاہے مابعد جدید شاعر ہوں، کوئی بھی بچا نہیں ہے۔ تقریباً 117 لوگوں پر ابھی تک ان کی کہانی میں سنا چکا ہوں، ان کے بارے میں بتا چکا ہوں،
وہ چاہے گلوکار ہوں، اداکار ہوں یا سنگیت کار ہوں، سمجھے، یا نغمہ نگار ہوں، کوئی بچہ نہیں ہے جس کے اوپر کیا نہ ہو۔ اور آپ کو مرحوم شعرا پر اگر تو آپ میرے وال پر جا کے آپ نیچے چلتے جائیں، آپ کو بہت سے اہم اور بڑے شاعر آپ کو ملیں گی۔ پروین شاکر پر کر چکا ہوں، سمجھے، اور کیا بولتے ہیں، جان ایلیا پر کر چکا ہوں، جگر پر کر چکا ہوں، جوش پر کر چکا ہوں، سمجھے۔ کوئی ایسا بچہ نہیں ہے بڑا آدمی جس نے اردو شاعری میں یا اردو ادب میں کارنامہ نہ کیا ہو، اور اس کی پہچان اردو جس پر ہم نے پروگرام نہ کیا ہو، اور جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ آپ کی اس رائے سے میں اتفاق کرتا ہوں، ان پر بھی آنے والے دنوں میں میں ضرور ان کی کہانی سناؤں گا اور ان کے سلسلے میں کہوں گا۔ واصف فاروقی صاحب ہماری شاعری کا ایک بہت اہم نام ہے، ایک بڑا نام ہے۔ وہ فرماتے ہیں، واصف فاروقی صاحب کا بڑا ساتھ رہا ہے ریحانہ شاہین کا، اور انہوں نے بڑے دلی جذبات جو ہیں ان کے وہ یہ ہیں کہ ریحانہ شاہین کی شرکت سے مشاعرے گلزار ہوتے رہے۔ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک چاہنے والا شوہر اور اچھا سا گھر ملے۔ ریحانہ کا یہ خواب پورا ہوا اور وہ اپنے مشاعرے کے شوق کے ساتھ اپنی گھرداری میں مصروف ہو گئیں۔ اس طرح گھریلو ذمہ داریوں کے سبب وہ مشاعروں میں کم شریک نظر آئیں، لیکن جن منتخب مشاعروں میں وہ موجود ہوتی ہیں، وہ مشاعرے ریحانہ شاہین کی شرکت سے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا، اپنی منفرد آواز اور ترنم کے باعث بہت جلد ریحانہ کو ایک پہچان حاصل ہو گئی، اور وہ ریحانہ شاہین کے طور شہرت اور مقبولیت کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے لیے ایک منفرد مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ خواتین کے لیے عوامی محفلوں میں شریک رہ کر اپنی بولڈنس ثابت کرنا اور معیاری اور غیر معیاری ہر طرح کے جملے بازوں کا سامنا کرنا اور جواب دینا آسان نہیں ہوتا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ علی گڑھ کی پروردہ ریحانہ شاہین کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں بنا، اور خاصے عرصے تک ملک کے طول و عرض سے لے کر سرحدوں سے ریحانہ شاہین کی شرکت سے مشاعرے گلزار ہوتے رہے۔ سمجھے، یہ انہوں نے کہا واصف فاروقی نے، اور واصف فاروقی کا بالکل جو تعلق ہے ان سے وہ ہے، میں نے کہا بھائی ریحانہ شاہین پر کچھ کہہ رہا ہوں، پروگرام کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنی چند سطریں ان سے تعلق کی بنا پر بھیجا۔ راج آرین میرے دوست، شکریہ، جے پور سے میرا بھائی، میرا چھوٹا بھائی جس نے میرے ساتھ بڑا وقت جس کا گزرا ہے، راج آرین جو خود بھی ایک اچھا شاعر ہے، وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ چیتن پنچال جڑے ہوئے ہیں، کویتری چیتنا شرما بھی جڑی رہی ہیں۔ بہت شکریہ چیتنا شرما، آپ کی محبتیں ہیں جو میری حوصلہ افزائی کر رہی ہیں۔ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب واصف فاروقی صاحب نے ایک اور بات کہی، میں جس زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مشہور زمانہ اسکول منٹو سرکل میں طالب علم تھا، تو میرے ایک استاد ہاشم صاحب اپنی تمام تر شفقتوں اور پیار بھرے رویوں سے ہمیں دینیات پڑھاتے تھے، اور ہم سبھی بچوں سے ان کی دوستی تھی۔ یہ 7ویں اور 8ویں جماعت کی بات تھا، تعلیم علمی کا دور تھا۔ اس کے بعد یونیورسٹی کے ہی بلائنڈ اسکول میں وہ ہمارا اسکول منتقل ہو گیا۔ ان کی ایک پیاری سی بیٹی ریحانہ میری بھتیجی شازیہ کے ہم جماعت تھی، جو اپنے اسکول کے زمانے سے ہی اسکول کے فنکشن میں اپنی خوبصورت سی آواز میں گیت اور غزلیں سنا کر نمایاں حیثیت کی حامل ہو گئی تھی۔ ریحانہ کے اس ذوق اور شوق کو ہاشم صاحب نے حوصلہ بخشا، اور وہ شاعری کے شغف سے وابستہ ہو گئیں، اور علی گڑھ کے مقامی مشاعروں میں
شرکت کرتے ہوئے ملک کے مختلف شہروں میں ہونے والے مشاعروں کی ضرورت بن گئی۔ تو انہوں نے واصف فاروقی نے ان کو ابتدا سے اور ان کی انتہا دیکھی، جس کا ذکر انہوں نے یہ تحریر کے طور پر ہمیں بھیج دی۔ ہم واصف بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ریحانہ شاہین سے اپنے مراسم اور اپنے تعلقات کے بنا پر یہ چند سطریں ہمارے اس پروگرام کو بھیجیں، جو کہ میں ناظرین کے ساتھ جو کہ میں نے آپ شیئر کیا تھا۔ اب ایک صاحب ہیں، اب دو تین شعر متفرق اور سن لیجیے کہ تجربہ محبت میں ہم کو یہ ہوا شاہین، جتنی قربتیں ہوں گی اتنا فاصلہ ہوگا، منزلیں اور نہ لوٹ کے جانے کا راستہ، یہ کس جگہ پہ چھوڑ گیا ہم سفر مجھے، یہ کس جگہ پہ چھوڑ گیا ہم سفر مجھے، جسم جلتا ہے سلگتے ہوئے پتھر کی طرح، آ بھی جاؤ میرے نزدیک سمندر کی طرح، سورج چمک کے روشنی آنکھوں کی لے گیا۔ شعر سنیے ذرا، کیا اچھا شعر ہے۔ سورج چمک کے روشنی آنکھوں کی لے گیا، اب ساری عمر رات کا پیچھا کریں گے ہم، اب ساری عمر رات کا پیچھا کریں گے ہم، سورج چمک کے روشنی آنکھوں کی لے گیا۔ یہ اور حضرات ایک بڑی شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر کلیم قیصر۔ کلیم قیصر میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، اور اس پروگرام کے جو چند لوگ جو ہیں، جو ایک کمیٹی ہم نے بنائی ہے، اس میں کلیم قیصر صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، شاہد جمال جیسا معتبر شخصیت اور بہترین شاعر ہمارے درمیان فیض آباد سے جڑا ہوا ہے۔ یہ لوگ معمولی لوگ نہیں، یہ لوگ بہت اہم لوگ ہیں، اور ان کی اہمیت کا آپ کو تب اندازہ ہوگا جب آپ ان کو پڑھیے، ان کو سنیے اور ان سے ملاقات کیجیے۔ شاہد جمال ایک بہت اہم اور بہت بڑا جدید شاعر ہے، جس نے پورے فیض آباد کا، ہمارے وطن کا نام روشن کر رکھا ہے، اور ڈاکٹر کلیم قیصر کو تو کون نہیں جانتا، ہندی ہو اردو ہو ہر جگہ ان کے ڈنکے بج رہے ہیں، ہر جگہ وہ مشاعروں میں بڑے ادب احترام سے بلائے جاتے ہیں۔ جو عزت جو مرتبہ ان کو مشاعروں میں حاصل ہے، وہی عزت اور وہی مرتبہ بلکہ اس سے زیادہ کوی سملنوں میں ان کو بڑے شوق سے اور بڑے ادب سے سنا جاتا ہے۔ راجیو کمار ترپاٹھی، بہت شکریہ۔ ہاں جی، مظفر حنفی صاحب کے سلسلے میں بالکل بہت بڑا نقصان ہے۔ ریاض ساگر بھائی آپ کہہ رہے ہیں، قمر صدیقی جیسا اہم آدمی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت ہے اور خوشی کی بات ہے کہ اتنا اہم اور اردو کا اتنا بڑا آدمی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سید ضیاء بھائی ہمارے ساتھ اللہ اچھا رکھے آپ کو۔ ذیشان قریشی بھائی، شیوسرن بندھو بھائی، کیا بات ہے آپ لوگوں کی، آپ کے آ جانے کی وجہ سے ہم تو بہت معمولی، آپ لوگ بہت اہم بڑے اور اہم لوگ ہیں، جو مجھ جیسے ایک طفل مکتب کے اس ملک زادہ جاوید شو میں آ کے میری عزت بڑھا دیتے ہیں، جس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چیتنا شرما، کویتری تمہارا کوئی جواب نہیں، بہت اچھا، بہت شکریہ کہ تم ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ بھارتی شرما جڑی ہوئی ہیں، قمر صدیقی بہت جڑے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، اہم لوگ ہیں کہ آپ نصف کا پروگرام پروس کا پروگرام میرے ساتھ سنتے ہیں اور اتنی دیر تک سنتے ہیں۔ نہیں تو آج تک تو آپ کو معلوم ہے کہ چاہے ٹی وی کا چینل ہو یا یہ پروگرام لائیو پروگرام ہو، لوگ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد چلے جاتے ہیں اور جگہ۔ میں اس کو آپ کی عظمتوں سے، اس کو وہ کہ آپ لوگوں کی جو اردو کی، جو ہندی کی اور جو شاعری کی جو پیاس ہے اور شخصیت جو ہے، اس کے سبب آپ لوگ جڑتے ہوئے ہیں، اور آج یہ بڑی بات ہے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی اہم، اچھی، بڑی اور معیاری شاعرہ ریحانہ شاہین کی، جس کا جو کہ ایک زمانے تک سکہ رائج الوقت کی طرح مشاعروں کے اسٹیج پر چلی،
اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا، سمجھے. اور جب وہ پیک پر پہنچی تو اس نے کہا کہ خدا حافظ، بائی بائی، ٹاٹا. بہت دن مشاعرے ہم نے پڑھ لیے، بہت دن شاعری کر لیا، اب ہمیں اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں لوٹنا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے اب شادی کی، نکاح کیا، دو بہت اچھی اور بہت اچھی طریقے سے. جن شاعرات نے اپنا گھر بسایا اور بہت اچھی طریقے سے ہیں، اور بہت آپس میں میاں بیوی میں بہت خلوص اور بڑی محبت اور بڑا پیار ہے، اس میں صفِ اول پر جو شاعرات ہیں وہ انگلیوں پہ گنی جائیں گی، اور اسی میں ایک نام جو ہے وہ ریحانہ شاہین کا ہے، سمجھے. اب کلیم قیصر صاحب بہت اہم آدمی ہیں ہمارے دور کے، ہماری شاعری کے. دیکھیے واصف فاروقی بھائی جیسا اہم آدمی ہمارے ساتھ آ گیا، جس نے بہت جذباتی ہو کر ریحانہ شاہین کے سلسلے میں یہ چند تحریریں لکھ کر ہمیں بھیجی. ان کا تعلق ان کے گھرانے سے ہے، ریحانہ سے. کلیم قیصر صاحب فرماتے ہیں الحاج بیکل السائی صاحب جب راج سبھا کے لیے منتخب ہوئے تو 1988 میں ان کے گاؤں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کلیم بھائی مشاعرہ ہونا چاہیے. ان کی ہیما پر میں نے بیکل چچا سے اجازت لے کر ایک عمدہ قسم کا مشاعرہ منعقد کیا، جس میں ملک کے تمام قداور شعراء نے شرکت کی. مرحوم محمد علی موج صاحب کے حکم پر، محمد علی موج کو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، ہمارے یہاں دلی میں ریڈیو کے ایک آفیسر تھے، اس کے علاوہ بہترین شاعر تھے، بہترین دوست تھے، اور کیا باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے. اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے ساتھ میں نے بڑے مشاعرے پڑھے. تو اجازت لے کے عمدہ قسم کا مشاعرہ منعقد کیا، جس میں ملک کے تمام قداور شعراء نے شرکت کی. مرحوم محمد علی موج صاحب کے حکم پر میں نے مشاعرے کی دنیا کا ایک نیا چہرہ ریحانہ شاہین کو بھی مدعو کیا، جو اپنی والدہ کے ساتھ تشریف لائیں. غالباً یہ ریحانہ شاہین کا پہلا مشاعرہ تھا. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب، یہ بیکل چچا کا جو مشاعرہ تھا وہ پہلا مشاعرہ تھا، انہوں نے خود لکھا ہے. اچھا پڑھا، خوب داد ملی، پسند کی گئیں، پھر کیا تھا، ہر صاحب نظر کی نظر میں آ گئیں، اور پھر ریحانہ شاہین نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. ہندوستان کے علاوہ بیرون ملک میں بھی مشاعرے میں شریک ہونے لگیں. اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ ریحانہ، اب یہاں سے سنیے، ریحانہ بہت ملنسار، محبتی اور کشادہ نظر ہے. وہ پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے معاشرے کی پروردہ ہیں. یہ کلیم قیصر یہ تحریر نہیں کی، ان کو دعائیں دی ہیں ریحانہ شاہین کو، کیونکہ کلیم قیصر کا بڑا ساتھ مشاعرے میں ریحانہ شاہین کے اوپر تھا. ہندوستان کے علاوہ بیرون ملک میں بھی مشاعروں میں شریک ہونے لگیں. اس کی خاص یہ وجہ تھی کہ ریحانہ بہت ملنسار، محبتی اور کشادہ نظر ہیں. وہ پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے معاشرے کی پروردہ ہیں. مشاعرے کے علاوہ بھی اس کے اندر جو اپنائیت کا جذبہ ہے وہ اس کی گفتگو سے جھلکتا ہے. میں ریحانہ شاہین کے باوقار مستقبل کے لیے ہمیشہ دعا گو رہا ہوں. یہ دو دوستوں ڈاکٹر کلیم قیصر اور واصف فاروقی، یہ ان کے دو، سید صاحب کیا بات ہے، سید جلال الدین جیسا بڑا اہم مہاراشٹر سے ہمارا بھائی، ہمارا عزیز، ہمارا محترم، جو کہ NCP کا مائنارٹیز کا پریزیڈنٹ ہے، وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، سید جلال الدین. اور دوسرے وہ ایک روزنامہ ہم آپ جو اس کا اخبار ہے مہاراشٹر میں، ان سے جڑے ہوئے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چند شخصیتیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور جو مجھے عزیز رکھتی ہیں اور میں انہیں عزیز رکھتا ہوں، اس میں سید جلال الدین ایڈوکیٹ کا نام ہے. وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا ہم استقبال کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ذیشان قریشی بھائی بہت شکریہ، بہت نوازش. خالد ندیم بدایونی بھائی آپ جڑے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو اچھا رکھے. سلیم الدین خان جڑے ہوئے ہیں، بہت شکریہ خان صاحب آپ کی محبتوں کا کہ آپ دیر سے آئے لیکن درست آئے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کا یہ پروگرام میں کر رہا ہوں ہندوستان کی
ایک اچھی بڑی اہم معیاری شاعرہ ریحانہ شاہین کے اوپر۔ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت ہے حضرات۔ اور اب اگر آپ اجازت دیں تو ریحانہ شاہین کی ایک اور بہت اچھی معرفت الاعلیٰ غزل ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ اور وہ غزل ہے حضرات، دوستوں میں عاشقی کی آخری منزل میں ہوں، سامنے قاتل ہے اور میں کوچے قاتل میں ہوں۔ دوستوں میں عاشقی کی آخری منزل میں ہوں، سامنے قاتل ہے اور میں کوچے قاتل میں ہوں، جبکہ میں ہوں مستقل تیرے تغافل کا شکار، جبکہ میں ہوں مستقل تیرے تغافل کا شکار۔ میں تیری محفل میں ہوں لیکن کہاں محفل میں ہوں، میں تیری محفل میں ہوں لیکن کہاں محفل میں ہوں، یہ تو کہتی ہوں یقیناً کوئی میرے دل میں ہے، یہ تو کہتی ہوں یقیناً کوئی میرے دل میں ہے، یہ نہیں کہتی ہوں شاید میں کسی کے دل میں ہوں، یہ نہیں کہتی ہوں شاید میں کسی کے دل میں ہوں۔ ایک طرف تیری محبت، ایک طرف دنیا کے لوگ، میں کہاں جاؤں کدھر جاؤں بڑی مشکل میں ہوں۔ ایک طرف تیری محبت، ایک طرف دنیا کے لوگ، میں کہاں جاؤں کدھر جاؤں بڑی مشکل میں ہوں۔ یہ شعر ریحانہ شاہین صاحبہ اپنے شوہر چودھری عاصم کو نظر کر دیجئے، بالکل یہی ہوا آپ کے ساتھ۔ یہ ہے کہ ایک طرف تیری محبت، ایک طرف دنیا کے لوگ، میں کہاں جاؤں کدھر جاؤں بڑی مشکل میں ہوں، لیکن آپ نے مشکل کا حل نکال لیا، اور آپ اپنے شوہر اور اپنے بہت ہی بہترین بہت اچھے انسان چودھری عاصم کے یہاں چلی گئیں، ان سے نکاح کیا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ایک پیارا، ایک اچھا اور ایک بہت معیاری شوہر ریحانہ شاہین کو ملا ہے۔ یہ ان کے بلا شبہ ان کے بزرگوں کی دعائیں رہیں کہ اتنی اچھی شخصیت سے ان کا نکاح ہوا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہتی ایک طرف تیری محبت، ایک طرف دنیا کے لوگ، میں کہاں جاؤں کدھر جاؤں بڑی مشکل میں ہوں، میرا ماضی غم ہی غم ہے حال بھی تاریک ہے، میرا ماضی غم ہی غم ہے حال بھی تاریک ہے، کیوں ابھی تک میں فریب حسن مستقبل میں ہوں، کیوں ابھی تک میں فریب حسن مستقبل میں ہوں۔ فراز چودھری میرے بھانجے زندہ باد، کیا بات ہے، تم آ گئے ہو، تم بھی بہت اچھے شاعر ہو، اور تمہاری فیملی کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ ہاپوڑ چاہے جس چیز، لیکن ہاپوڑ جو ہے اس کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمہارے والد، تمہاری والدہ، تمہارا خاندان وہاں موجود ہے، جس کی میں بہت عزت کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سید جلال الدین بھائی، اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ ہمارے سامنے ہیں اور آپ کی محبتوں معجزن رہتی ہیں دل و دماغ میں میرے، کیونکہ آپ ایک بہت اہم آدمی، بڑے آدمی اور بڑے دل کے مالک ہیں، اور خاص طور پہ مہاراشٹر کی سیاست پر آپ کا بہت دخل ہے، آپ کا بہت دخل ہے۔ آپ خود بھی اردو داں ہیں، اردو کا اخبار روزانہ نکالتے ہیں، روزنامہ نکالتے ہیں ہم تم، اس کے علاوہ کیا بڑے بڑے پروگرام اور بڑے بڑے مشاعرے آپ نے کیے ہیں۔ آپ کی اردو دوستی کو میں سلام کرتا ہوں۔ دوستو یہ سید جلال الدین ہیں، جو کہ رہنے والے ہمارے وطن سے ہیں، ادھر کے ہیں، لیکن ان کی جو کرم بھومی ہے وہ جو ہے ممبئی ہے، مہاراشٹر ہے، اور وہ اپنی ایک پوزیشن وہاں کی سیاست میں رکھتے ہیں۔ خالد انصاری بھائی بہت شکریہ، بہت نوازش، اور میرا ماضی غم ہی غم ہے حال بھی تاریک ہے، کیوں اب تک میں فریب حسن مستقبل میں ہوں، ڈھونڈتا پھرتا ہے کیوں شاہین کو تو ہر جگہ، ڈھونڈتا پھرتا ہے کیوں شاہین کو تو ہر جگہ، میں تیرے ہمراہ تیرے گال کے اس دل میں ہوں، میں تیرے ہمراہ تیرے گال کے اس دل میں ہوں۔ یہ حضرت شاہین، ریحانہ شاہین عرف غزل خان
کے سلسلے میں نے ان کی پوری زندگی کا احاطہ کرنے کی کوشش کیا، ان کے بارے میں آپ کو بتایا، ان کی عظمتوں کے بارے میں بتایا، اور ان کی کوالیفیکیشن، ان کی بیک گراؤنڈ، ان کی کتابوں، ان کی ادبی قد و قیمت کے بارے میں بتایا، قد و قامت کے بارے میں بتایا، اور یہ بتایا کہ وہ شہرتیں اس ہستی نے دیکھی ہے جس کا نام ریحانہ شاہین ہے، کہ وہ بڑی مشکل سے کسی کے حصے میں آتی ہے، لیکن اتنی بلندی پر پہنچنے کے بعد بھی جب اس نے گھر کو اپنے سجانے اور سنوارنے میں وقت لگا دیا، اور وہ دنیا جو بہت چمک دمک کی تھی اور بڑا واہ واہ کی تھی اور بہت وہ تھی، اس کو چھوڑ دیا، اور بالکل صحیح وقت پر چھوڑا۔ اب یہ بہت ہی ایک اچھی زندگی اپنے ایک عدد بہت پیارے، بہت اچھے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ ہم ان کی خوشحال زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ شعر و عافیت سے رہیں۔ مشاعروں میں بھی جاتی ہیں، آس پاس کے مشاعروں میں بھی جاتی ہیں، شعر بھی کہتی ہیں، اور سوشل سائٹ سے بھی جڑی ہوئی ہیں۔ تو ریحانہ شاہین صاحبہ کے سلسلے میں حضرات آج کی یہ گفتگو تھی، آج کی یہ بات چیت تھی، اور میں نے بتایا کہ ان سے ہم لوگوں کا گھریلو تعلقات تھے، اور مجھے واقعی جب میں نے اپنے بیٹے کی شادی کیا تو ریحانہ ایک دم آئی، اور پھر انہوں نے سامنے آ کے کہا پہچانو، تو میں تو ایک دم امید ہی نہیں تھی کہ ریحانہ میں اتنی تبدیلی آ جائے گی اس طریقے سے، لیکن ریحانہ کو دیکھ کے اور ان کی فیملی سے مل کے اور ان کی آسودگی کو دیکھ کے بہت ہی اچھا لگا، اور دل سے دعائیں نکلی کہ اللہ تعالیٰ اس فیملی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ان جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں حضرات۔ کل یا پرسوں پھر کسی شخصیت کی کہانی سنانے کے لیے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنے اس دیش کو اجازت دیجیے۔ شب بخیر، خدا حافظ۔